बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये सुबह बच्चों को मैंने स्कूल के लिए उठाया था, तो उनके लिए बनाना शेक बना रही थी। एक को बनाना शेक चाहिए विदाउट बादाम के, एक को दूध चाहिए और एक को बादाम वाला दूध, बनाना बादाम वाला दूध चाहिए। तो ये बच्चों के नखरे अलग अलग, इतने नखरे करते हैं, इतने हर वक्त तीनों टाइम खाने के, नाश्ते के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम, बस ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सुबह किसी को दूध पीना है ठंडा ठंडा, गर्म भी नहीं ठंडा, किसी को बनाना शेक, और किसी को तो बादाम पिस्ता डाल के दो। जो मेरा दो बेटे हैं, हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। हसन को चाहिए बनाना बादाम वाला और हुसैन को चाहिए बग़ैर बादाम के बनाना शेक। और जो मेरी बेटी है उसको सिर्फ दूध चाहिए। स्लेस रख लो, स्लेस, मक्खन, जैम या उबले हुए अंडे कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी, बस ये शेक पी के चले जाते हैं स्कूल। फिर अल्लाह का शुक्र है मैं लंच हेवी बना के देती हूँ। कभी शौरमा बना के दिया, मैक्रोनी बनाती हूँ तो ज़्यादा वेजिटेबल मैक्रोनी, वेजिटेबल डालती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही देती हूँ, बच्चों को तो फिनिश करके आते हैं। कभी कुछ बना के दिया, मतलब समोसे वगैरह, नगेट्स कभी देती हूँ, महीने में 1-2 दफ़ा देती हूँ। और पराठा देती हूँ, वो भी देसी आटे का, जो हमारा गंदम का आटा है ना, उसमें चिकन पराठा बना के देती हूँ। आजकल ज़्यादा मैं वही चिकन पराठा बना के देती हूँ, देसी आटे में, क्योंकि हेल्दी भी है और अच्छा भी है। तो ये मेरा छोटा बेटा है, नाश्ता करके अब जा रहा है स्कूल। ये देख, मक्खन, स्लेस, जैम वैसे के वैसे ही पड़े हैं, इन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाया, बस शेक पी के चले गए। तो बच्चों को भेज के मैंने सामान उठाया, बर्तन वगैरह किचन में रख दिए। किचन साफ़ था क्योंकि रात को साफ़ कर लिया था। मेरी जेठानी की बेटी है, वो साफ़ करके छोड़ती है, तो सुबह मेरे लिए आसानी होती है काम करने में। तो ये जो जैम वगैरह थे वो सारे मैंने फ्रिज में रख दिए, मक्खन वगैरह। तो बच्चों के जाने के बाद तो फिर मैंने पौधों को पानी दिया, क्योंकि 7:30 बजे निकल जाते बेटी और बेटा, 7:30 बजे, मतलब 7:20, 7:25 पे चले जाता है। और जो दूसरा बेटा है वो 7:45 बजे। उसके जाने के बाद फिर मैं पौधों को पानी, अब तो रोज़ नहीं देती हूँ, मतलब 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर पौधों को पानी देती हूँ। तो ये पानी देने का टाइम था, मैंने कहा 2 दिन नहीं दिए, आज दे देती हूँ। तो मैंने पानी दिया। फिर 8:30 बजे हस्बैंड को उठाती हूँ, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, तो वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर बकाया काम में कर लेती हूँ, जो डस्टिंग वगैरह हुई, बेड शीट चेंज किया, बेड सही किया, तो फिर बकाया काम कर लेती हूँ। अब तो सर्दियाँ हैं, दिन भी छोटे हो गए हैं, 1-2 काम कर लो, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गुजर गया। क्योंकि मेरी जेठानी की बेटी भी आई हुई है, तो मुझे कुछ काम में आसानी होती है, क्योंकि बर्तन वगैरह वही धोती है। आजकल किचन बर्तन उसी के हाथ में है, वही मतलब करती है, किचन भी साफ़ करती है, बर्तन भी धोती है, और बकाया काम मेरी हेल्पर करती है, मतलब झाड़ू पोछा, वाशरूम डस्टिंग मैं करती हूँ। कमरों की डस्टिंग हो गई, या बेडशीट हो चेंज करनी हो, या उनको सही करना हो, तो मैं खुद कर लेती हूँ। तो ये टेबल काफ़ी गंदी हो गई थी, मिट्टी, क्योंकि मेरा जो बिल्ला है ना, वो बार बार इसके ऊपर चढ़ता है, मिट्टी गिरती है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंड है, खुश्क, मतलब न ठंड है न गर्मी, ऐसे खुश्क मौसम है, तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, डस्ट ज़्यादा हो जाता है। और ये मैंने अंडे मंगाए थे, 2-2.5 दर्जन थे। मैंने कहा चलो इनको भी धो के रखती हूँ। वैसे मैं ऐसे ही रखती थी, लेकिन मेरा बेटा है ना जो हसन, वो ऐसे ही मतलब फ्रिज से निकाल के फिर उबालने के लिए रखता है, धोता नहीं है। एक दिन ऐसे ही उठा के उबालने के लिए, मैंने कहा आपने अंडों को नहीं धोया? बोलते नहीं, मैंने अंडों को तो नहीं धोया, मैंने ऐसे ही उबालने के लिए रखा। तो उसके बाद मैं धो के साफ़ करके फिर रखती हूँ। मैंने कहा बच्चे उठाते हैं, या मेरी बेटी भी उठा के
ابالنے کے لیے رکھ دیا یا پکانے کے لیے، تو میں اب ہمیشہ دھو کے، پہلے ایسے ہی رکھتی تھی لیکن اب دھو کے رکھتی ہوں بچوں کی وجہ سے۔ اسے گندے تھے انڈے حد سے زیادہ، تو میں نے انڈوں کو 5-10 منٹ بھگو کے رکھے تھے، میں نے کہا جو اوپر کی ڈسٹنگ گند ہے وہ تو ہٹ جائے۔ اس دن میرے حسن نے ایسے ہی ابالے تھے، تو بولتا امی میں نہیں کھاؤں گا، میں نے کہا نہیں اب کچھ نہیں ہے، وہ جب ابلے تھے تو ٹوٹے نہیں تھے، میں نے کہا دھو کے اب چھیل لو، ابلے بھی تھے، پھر دھلا کے میں نے کہا ورنہ نہیں کھائے گا، انڈے ضائع ہو جائے گا، 4 انڈے ابالے تو میں نے کہا ضائع ہو جائے گا، اور اس نے ابال کے پھر میں نے دھو کے پھر میں نے کہا چلو اب چھیل کے کھا لو، تو اس کے بعد میں دھو لیتی ہوں، میں نے کہا بچے ہیں صحیح نہیں بیمار ہو جائیں گے، جراثیم، اگر انڈے پھٹ جاتے کبھی کبھی ٹوٹتے ہیں نا، ابلتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر ٹوٹ جاتے نا تو میں نہیں دیتی، لیکن وہ ٹوٹے نہیں تھے، ثابت ہی تھے ابلنے میں۔ تو یہ بچوں کا کمرہ ہے، کپڑے وغیرہ دھوئے تھے ایک دن پہلے، میں نے ایسے ہی رکھ دیے تھے، شام کو چھت سے لے کے آئی تھی، رکھ دیتے، اسکول کے کپڑے الگ کر رہی ہوں استری کے لیے، میں نے کہا چلو کپڑے، کیونکہ میرے بچوں کے 3 سوٹ ہیں، مطلب 2-3 جوڑے ہیں، ایک تو پہن کے گئے تھے بقائے پڑے تھے، میں نے کہا چلو استری کر کے پھر ٹانگ دوں گی، یا میری جیٹھانی کی بیٹی ہے اس کو دے دوں گی، وہ استری کر لے گی، اور بقایا میں نے تیل لگا کے رکھ دیے تھے۔ کام مطلب ختم ہی نہیں ہے، تو ایک کام کو ہاتھ لگاؤ تو دوسرا کام نکل ہی آتا ہے، دوسرے کو ہاتھ لگاؤ تو تیسرا کام نکل آتا ہے۔ ابھی میں نے کافی ٹائم سے، مطلب 1 مہینہ ہوا ہے، میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کمروں کی بھی نہیں کی ہے، میں نے کہا چلو ان کو بھی، مطلب اوپر جالے تو اتنے نہیں ہیں، میں نے اتارے تھے 15-20 دن پہلے، میں نے کہا پھر سے کر لوں، کیونکہ اب ٹھنڈ کی وجہ سے ڈسٹنگ زیادہ آتی ہے، کیونکہ شادی کی بھی تیاری ہو رہی ہے، کب بازار بھی جانا ہوتا ہے، کیونکہ میرے بھتیجے کی شادی ہے خیر پور، میرا جو بھائی ہے مجھ سے بڑا ہے، اس کا مطلب پہلا بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہے، تو اس کی بھی بچے بھی زیادہ وہ ہے، ہم وہی شادی پہ جا رہے ہیں، یہ خرید لو یہ خرید لو، خیر لڑکیوں نے تو زیادہ نہیں لیا ہے، کیونکہ پہلے کے بھی جوتے وغیرہ کافی پڑے ہیں، جویلری پڑی ہے، میری بڑی بیٹی نے صرف لیے ہیں کپڑے، اور چھوٹی بیٹی نے 1 سوٹ لیا ہے، بقایا پڑے تھے، میں نے کہا وہی پہن لینا، کیونکہ بچیاں تو پہنتی نہیں ہیں۔ یہ عبائے تھے میری بیٹی کے، بڑی بیٹی تو نہیں پہنتی لیکن چھوٹی بیٹی پہنتی ہے، مطلب 5-6 عبائے ہیں، پھر بھی کہتی ہیں امی مجھے لینے ہیں عبائے، مجھے عبائے لینے ہیں، میں نے کہا نہیں کافی ہے، اب اس کو پہلے پہنو پھر دوسرے لے لو، تو یہ میں نے دھوئے تھے، میں نے کہا چلو ہینگر میں لگا کے ٹانگ دیتی ہوں الماری میں، ورنہ اتارتی ہے نا، روزانہ 3-4 عبائے باہر نکلے ہوتے ہیں، اتار کے بیڈ پہ رکھتی ہے، پھر میں رکھ دیتی ہوں الماری میں، ایسے مطلب وہ کرتی ہے، کبھی یہ پہنا کبھی وہ پہنا، کبھی یہ پہنا کبھی وہ پہنا، ایسی ہے میری چھوٹی بیٹی، مطلب نخرے زیادہ ہیں اس کے۔ اب جو کپڑے مطلب میری الماری کھول کے میرے ہی کپڑے پہنتی ہے، اب میں ان کے لیے نہیں سلواتی، اگر لون کے ہو گئے سردی کے ہو گئے میں اپنے لیے سیتی ہوں، ان کے لیے نہیں سیتی، کیونکہ وہ میرے ہی اپنے نہیں پہنتے، اگر نئے میں اپنے بھی سیوں یا ان کے لیے بھی سیوں نا، وہ میرے ہی پہنیں گی، اپنے ایک دفعہ پہن کے پھر چھوڑ دے گی۔ یہ میں بنائی تھی گاجر، مولی اور پیاز، ہری مرچ کا اچار، میں نے یوٹیوب میں کسی کی ریسیپی دی، کافی یہ لوگ بنا رہے تھے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ بنایا، میں نے کبھی بھی اچار نہیں بنایا ہے، گاؤں میں میری نندیں وغیرہ بناتی ہیں، میری بہن بڑی بہن جو خیر رہتی تھی گاؤں میں وہ بھی بناتی تھی خیر پور میں، وہ بھی شاید پہلے بناتی تھی اپنے، تو میں نے یہ پہلی دفعہ میں نے کہا کافی لوگ بنا رہے ہیں، بہت اچھا بنتا ہے، لیکن اچھا بنا تھا، اتنا زیادہ کھٹا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اچار اتنا نہیں کھاتی، یہ اتنا کھٹا نہیں تھا تو میں کھا رہی، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے میں بھول جاتی ہوں، یہ اچار بنا کے میں نے 2 دفعہ کھایا تھا، پھر میں بھول گئی تو میں نے اچار بنایا، وہ کھانا بھی ہے، کیونکہ اس میں پیاز ڈلا ہوا ہے نا، کوئی نہیں کھاتا، نہ میری بہو کھاتی ہے نہ میری بچیاں کھاتی ہیں۔ مسالوں میں دھنیا، سونف، زیرہ، کلونجی، میتھی دانہ اور تھوڑی سی اجوائن میں نے ڈالی تھی، اور یہ لال مرچ، اس کو بھون کے پیس کر پھر میں ڈالتا، یہ تو یوٹیوب میں ان ہے، سب کو پتہ ہے کیسے بنتا ہے، ہر کوئی بنا رہا ہے بھائی پیاز اور گاجر کا سمپل سا آسان سا اچار، چلو اچھا تھا، اچھا ذائقہ تھا، میں نے کھایا تھا 2-3 دفعہ، اچھا تھا، تو یہ میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈالا تھا،
میں نے کہا ہلکا سا کھٹاس ہوگا تو اچھا ہوگا۔ یہ شام کا ٹائم ہے، دوپہر کا کھانا وغیرہ بنا کے سب نے کھا کے بچے مدرسے گئے، پھر ٹیوشن پڑھنے بیٹھ گئے، تو میں نے کہا چلو میں اچار ہی بناتی ہوں۔ پھر میں نے کہا رات کا کھانا بنانا شروع کرتی ہوں، ڈنر۔ میرے ہسبینڈ نے کہا اس میں لیموں بھی ڈالو، میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیسے بنتا ہے، پھر بنا لوں گی، مجھے ڈر تھا کہیں خراب نہ ہو جائے، فنگس نہ پڑ جائے، لیکن فریج میں رکھا ہوا ہے، صحیح ہے۔ ابھی میں نے نکالا تھا تو میں نے کہا ویسے کہ ویسے پڑا تھا، میں نے کہا چلو میں یہ تو آسان ریسیپی ہے، جھٹ پٹ، وہی بنا لو وہی کھا لو، یہ وہی اچار ہے، وہ والا نہیں ہے جو دھوپ میں رکھو اتنے دن، یہ کرو وہ کرو کوئی نہ دیکھے، یہ وہ اچار نہیں ہے، وہ میرے گاؤں میں بنتے، میری نندے بناتی ہے، میری ایک نندے وہ بناتی ہے کیری کا۔ اور یہ رات کا ٹائم ہے، کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا چلو گرین ٹی پی لیتی ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر لائک ضرور کر دینا، اور سبسکرائبر آپ سب اپنا خیال کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔